کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، مال ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، عرفان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں مال ملا ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ چلو نبی کی بارگاہ میں تحفے لے کے چلتے ہیں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ تحفے لے کر کے آئے تو میرے آقا پر آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، قل اے محبوب آپ اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اس کا بدلہ طلب نہیں کرتا، کوئی اس کی قیمت طلب نہیں کرتا، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جو بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں ملا ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تم میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرا ایمان کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرا امام کہتا ہے کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ حضرات کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں جو بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں ملا ہے، میں تم سے اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس حق کے تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں، تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، تم میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں، وہ اہل مودت کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ اپنے ذہن کو قریب رکھیں، پہلے میں حدیث پاک پھر اس کے بعد ان پانچوں ناموں کا مطلب کیا ہے وہ ناموں کا مطلب بتا کے اسی میں پیغام دے کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ علی کا معنی کیا آتا ہے، فاطمہ کا معنی کیا آتا ہے، امام حسن کے نام کا معنی کیا ہے، امام حسین کے نام کا معنی کیا ہے، اور میرے آقا کا جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا معنی کیا ہے۔ پنجتن ہم بولتے تو ہیں، ان پانچوں ناموں کا معنی بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حضرات حدیث پاک سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اہل مودت کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا وہ علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ حضرات اب آؤ حدیث پاک سنو، ان عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسینا وجللهم بكسا وعلي خلف ظهره فجلله بكسا ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ 22 پارے کی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی فدعا النبی فاطمہ وحسنا وحسینا، تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو
बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा मेरे आका की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, उनको भी चादर के नीचे कर लिया। ये कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये कितने तन चादर के अंदर हो गए? 5 तन चादर के अंदर हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। हज़रात, अब मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक को ओढ़ाया। अब आका दुआ करते, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम ततहीरा। मौला इन्हें, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। हज़रात, पता चला अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, हजरत अली आते हैं, हजरत फातिमा आती हैं, हजरत गिरामी। वैसे सूरह अहज़ाब की इस आयत करीमा में उम्महातुल मुमिनीन भी दाखिल हैं, नबी की अज़वाज मुतहरात भी दाखिल हैं। लेकिन बताना, मैं आज पंजतन के माना बताऊंगा और उनकी अजमत और शान को बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हजरत गिरामी, मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक को ओढ़ाया है। ये बात अपने ज़हन में रखें, आका ने चादर मुबारक को ओढ़ाया है और खुद आका भी तशरीफ फरमा है। कौन सी चादर मुबारक है? आओ जरा इस चादर की भी तो अज़मत सुन लो, इस चादर की भी तो शान सुन लो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका की चादर मुबारक हुजरे मुबारका में रखी हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब उस चादर मुबारक को ओढ़ा है तो आप क्या देखती हैं कि आलम बाला में जो रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, वो बारिश हजरत आयशा को नजर आ रही थी। मेरे आका की चादर मुबारक को जब हजरत आयशा ने ओढ़ा तो रहमत और नूर की होने वाली बारिश नजर आई। जब मेरे आका कब्रिस्तान से तशरीफ लाए तो आका के जिस्म मुबारक को देखने लगी। आका फरमाते, क्या देख रही हो आयशा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है और आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके जिस्म मुबारक पे पानी के कतरात को तलाश कर रही हूँ। तो आका ये मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, चादर हटाओ। जब चादर को हटाती है तो फिर बारिश जो नजर आ रही थी, अब वो बारिश नजर नहीं आ रही है। ये मेरे आका की चादर का कमाल है कि जब हजरत आयशा अपने सर पर ओढ़ ले तो रहमत और नूर की होने वाली बारिश हजरत आयशा को नजर आ जाए। अब बताना मकसद ये है कि आका जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए हैं। हजरत आयशा ने इधर चादर मुबारक को ओढ़ा है तो आलम बाला में होने वाली रहमत और नूर की बारिश को देख रही है और इधर चादर वाला भी मौजूद है। और नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को वो चादर ओढ़ाई है। इधर हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो रहमत और नूर की होने वाली बारिश नजर आ जाए। इधर मेरे आका ने वो चादर मुबारक को ओढ़ाया है और खुद चादर वाला भी मौजूद है, खुद आका भी तशरीफ फरमा है। तो आप जरा सोचो, मदीने वाले मुस्तफा ने उस चादर मुबारक को ओढ़ा करके अली को क्या दिखाया होगा, फातिमा को क्या दिखाया होगा, इमाम हसन को क्या दिखाया होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। अरे मेरा ईमान कहता है कि मदीने की सरजमीन पर आका ने चादर मुबारक को ओढ़ा करके इमाम हुसैन को पूरा करबला का नक्शा दिखाया। नारे तकबीर, नारे अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं पहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं पहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अरे बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अहले बैत की। एक और हदीस पाक सुने, फिर मकाम समझ में आ जाएगा इन शख्सियत पर। मेरे आका की बारगाह में नजरान के ईसाई आए, वाकया आपने सुना होगा। आकर के कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ईसा को क्या मानते हैं?
میرے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جی تو ان کا عقیدہ تو یہ تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد یہ کہیں گے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خدا مانتے ہیں۔ عیسائی کتنے؟ تین خدا مانتے ہیں، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، تین خدا مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلے مناظرہ کیا میرے آقا سے عیسائیوں نے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت آدم کو کیا کہو گے؟ ان کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ وہ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جب نہیں مان رہے تھے تو آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنے کی عورتوں کو لے آتا ہوں، اور باہر چل کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے اور جو حق پہ نہیں اسے غرق کر دے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ انہوں نے کہا نظر نہ فی امرنا، ہمیں ٹائم دیجئے، مہلت دیجئے، ہم اپنے معاملے میں غور و فکر کر لیں۔ کل کا دن مقرر ہو گیا، ایک دن بعد۔ اب عیسائی گئے تو اپنے سب سے بڑے پادری، سب سے بڑے پوپ سے بولے، جس کا نام اسقف تھا، اس سے کہا، عبد المسیح اس کا لقب تھا، کہنے لگے ہم نے محمد سے مباہلہ طے کر لیا ہے۔ اس نے سنا تو وہ گھبرا کے بولا یہ کیا کر دیا تم نہیں جانتے جس قوم نے اپنے تم بھی جانتے ہو کہ محمد حق پہ ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اتنا یاد رکھنا، جس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ میں دشمنی مول لی ہے وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ لیکن ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ امام حسین کو گود میں لیا میرے آقا نے، سبحان اللہ، گود میں لیا۔ امام حسن میرے آقا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انگشت مبارک پکڑ کے۔ پیچھے حضرت فاطمہ ہے، ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے۔ ترتیب دیکھیں آپ، سبحان اللہ، میں وہ ترتیب دکھانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام حسین کو سامنے لیا میرے آقا نے، امام حسن برابر میں چل رہے ہیں آقا کی انگشت مبارک پکڑ کے، اور ٹھیک پیچھے حضرت فاطمہ، ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر آگے ہوتا، بیوی پیچھے ہوتی، لیکن یہاں حضرت فاطمہ بیچ میں چل رہی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے تو سنو، میرے امام نے جواب دیا تھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جواب میرے امام نے دیا۔ دیکھیں پردے کا کیسا اہتمام کیا گیا تھا کہ جہاں میرے نبی کا قدم مبارک پڑ رہا ہے، ٹھیک اس پر حضرت فاطمہ کا قدم ہے، اور حضرت فاطمہ کے قدم کے نشان کو کوئی نہ دیکھ پائے، ٹھیک اس کے اوپر مولا علی شیر خدا کا قدم مبارک ہے۔ حضرات گرامی سوچے جن کے پردے کی یہ شان ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا عقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ دیکھیں، اور ایک یہ پیغام مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ جس طرح آج فاطمہ اپنے بابا اور اپنے شوہر کے جھرمٹ میں جا رہی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ کی سواری پلسناس سے گزر رہی ہوگی۔ اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی نظریں نیچے جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، فاطمہ جنت میں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیغام ملا۔ اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، میرے آقا حسین کو سامنے لیے ہوئے ہیں، امام حسن برابر میں چل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب ساتھ میں پیدل چلتا ہے، برابر میں چلتا ہے، تو کبھی وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی داہنی جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ میرے آقا دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے یہ دونوں نواسے جام شہادت نوش کریں گے، ایک کو سری شہادت ملے گی اور ایک کو جہری شہادت ملے گی۔ جو سامنے ہے اسے دکھایا جا رہا ہے، اور جو برابر میں چل رہا ہے وہ کبھی پیچھے چھپ جاتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی برابر میں آ جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہ پیغام
دیا جا رہا ہے کہ یہ جو میرا نواسا میری گود میں حسین ہے اس کی شہادت چھپ جائے گی، اس کی شہادت جہری ہے، اور یہ جو میرے برابر میں حسن چل رہا ہے اس کو شہادت سری کا مقام ملے گا۔ اس کی شہادت شہادت سری ہے، پوشیدہ شہادت ہے، دونوں نواسوں کو شہادت کا مقام ملا ہے۔ اب ایک پوائنٹ اور سنیے، اب ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ میرے نبی دعوت میں جا رہے ہیں یا دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ آپ بھی کہو گے آقا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے، اور جب کوئی بچے کو گود میں لیتا ہے تو بچے کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہیں بچہ گر نہ جائے، بچے کو سنبھالے ہوئے